الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ محرم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ خاص کیوں ہے، اسپیشل کیوں ہے، تو ہم میں سے 95% لوگوں کا جواب اور آنسر یہ ہوگا کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ مہینہ اور یہ 10 محرم کا جو دن ہے خاص اور اسپیشل ہے۔ تو اسی چیز کو میں آج کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو کہ محرم کا جو مہینہ ہے خاص اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، تو ان مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنایا۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو جمعے والے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان میں سے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے راتیں بنائیں، تو ان تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو ایک اہم فضیلت بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے بعد سب سے برکات، سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، ثواب اور سب سے زیادہ فضیلت کا حامل، سب سے زیادہ برکتوں کا حامل جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں تھا، رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، جب مسلمانوں پر فرض نہیں تھا تو صرف ایک روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، وہ روزہ محرم کے مہینے میں، محرم کی جو 10 تاریخ ہے تو اسی دن تھا وہ فرض۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے، تو ہمارے نبی نے کہا اب جس کی مرضی چاہے وہ یہ محرم کے روزے رکھے ایک، اور جس کی مرضی چاہے نہ رکھے۔ تو پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال روزے کو رکھا، محرم کا جو روزہ ہے اس کو رکھا، صحابہ کرام نے رکھا۔ تو پھر ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے، تو انہوں نے دیکھا، ہمارے نبی نے دیکھا کہ یہودی لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگلے سال سے ہم جو ہے ایک اور روزہ رکھیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات کر گئے، چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر کے۔ تو کسی صحابہ کرام نے 9 کا روزہ رکھ لیا، اور کسی صحابہ کرام نے 11 کا روزہ رکھ لیا، یعنی 9 کے ساتھ 10 اور 10 کے ساتھ کسی صحابہ نے 11 کو ملا لیا۔ تو دونوں مسنون ہے، چاہے 9 کو ملا لے چاہے 11 کو ملا لے، یا صرف سنت کو ادا کرنے کے لیے جو ہے صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے، ہمارے نبی کے زمانے سے ہی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 50 یا 60 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یعنی شہادت ہوئی تھی ان کی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 50 اور 60 سال بعد ان کی شہادت ہوئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 50-60 سال پہلے ہی، وصال سے پہلے ہی جو یہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ، ان کی فضیلت، ان کی برکتیں، ان کی جو ہے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام جو ہے پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دیکھیے محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو محرم کے مہینے کی وجہ سے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا جو مقام ہے وہ اونچا ہو گیا۔ مان لیجئے کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے میں اگر ان کی موت ہو جائے تو ان کی موت میں 4 چاند لگ جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے کسی کے سجدے میں موت ہو جائے تو ان کی موت میں جو ہے ایک دم الگ ہی چرچا ہوتا ہے، الگ ہی ایک مقام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں ہوئی، اور محرم کے مہینے میں بھی 10 محرم کو ہوئی۔ تو اس وجہ سے ان کی شہادت کا جو مقام ہے وہ کیا ہو گیا، بلند ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے لوگ ایسا سوچنے لگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہادت ہوئے، تو اس وجہ سے یہ مہینہ کیا ہے، خاص نہیں، بلکہ یہ مہینہ خاص ہے
یہ 10 محرم کا دن پہلے سے ہی خاص ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو اس مہینے کی وجہ سے ان کی شہادت کا مقام کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتائی ہے بات کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ تو پھر ہمارے نبی نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اپنی امت کو بتایا کہ یہ مہینہ جو ہے بابرکت اور متبرک مہینہ ہے۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وجہ سے یہ مہینہ کیا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین کی صحیح سمجھ بوجھ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔